نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 27۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، سورۃ الذاریات، آیت نمبر 31۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کا ذکر ہے۔ مجرم قوم، گناہوں میں حدیں پار کر جانے والی قوم کے اوپر جب عذاب کا فیصلہ آیا، جب فرشتے قوم لوط کے لیے پتھر برسانے کا عذاب لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ اس قوم کا جو جرم تھا وہ کھلی بے حیائی تھا، اور یہ عذاب 2000 سال قبل آیا، مگر آج بھی بحر مردار، ڈیڈ سی، ان کی ہلاکت کے آثار وہاں پر کھلے موجود ہیں۔ ان کا جرم، ان کا گناہ ایسا تھا، بے حیائی ایسا گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ جو بے حیائی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے، قابل گرفت جرم ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی شدید ہے۔ اس قوم کا قصہ اور واقعہ کئی دفعہ بار بار دہرایا گیا، اسی لیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ پتھروں کی بارش اور عذاب بھی نازل کر سکتا ہے۔ اس پوری قوم کو پٹخ بھی دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی اٹھائی اور اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور آثار اس لیے چھوڑ دیے کہ عبرت حاصل کی جائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ اللہ کی عبادت، اس کی رضا کے کاموں کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ دوڑ لگانے کا حکم ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے شوق، رغبت اور تڑپ کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ دوڑنا، یہ محنت کبھی رائے کا نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں تو ایک ایک لمحے کی قدردانی کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں ایک ایک قدم کی قدردانی کی جاتی ہے، اور اللہ کی یہ کتاب سراپا نصیحت ہے جو مومن کے دل پر بارش کی طرح برستا ہے اور خیر لاتا ہے، اور اس سے فائدہ اہل ایمان کو ہی ہوتا ہے۔ یہ کتاب اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، وہ سنتا ہے اور سن کر مان لیتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، اللہ کے احکامات کو سنی انسنی نہیں کرتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد تخلیق بتایا، جن و انس تمہیں میں نے اپنی عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ انسان اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کے لیے اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ عبادت، بندگی، غلامی اور یہ ساری چیزیں اللہ سے جڑنے سے ملتی ہیں، اور اس کی معرفت، اس کا تعارف کلام الہی سے جڑنے سے ملتا ہے۔ سورۃ الطور مکی سورت ہے۔ اللہ کی تعریف بیان ہوئی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی زبردست ہے اور رزق دینے والا ہے۔ الہ وہ ہے جس کو رزق دیا نہیں جاتا بلکہ وہ رزق دیتا ہے۔ اللہ کو بندوں سے رزق مطلوب نہیں، کیونکہ رزق تو وہ دینے والا ہے۔ الہ کی تعریف ہی یہی بیان ہوئی کہ وہ رزق لیتا نہیں بلکہ رزق دیتا ہے۔ اور اللہ کا عذاب یقینی طور پر آنا ہے، قیامت آ کے رہے گی، جس دن آسمان ہل جائیں گے اور پہاڑ چل پڑیں گے، لیکن وہ عمل کا دن نہیں ہوگا۔ مہلت اور عمل آج ہے، توبہ کرنے کا وقت آج ہے، اصلاح کا وقت آج ہے۔
اور جھٹلانے والوں کے لیے مکذبین جنہوں نے جھٹلا دیا ہلاکت ہے، جنہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی یا اگر مانی بھی تو عمل نہ کیا اور دینی بحثوں میں مگن رہے اور دین کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہوئے۔ دین عمل کا نام ہے، بحث کا نہیں، اور بحث برائے بحث ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو صرف اور صرف دین کو بحث و مباحثے کے لیے رکھے اور عمل نہ کرے تو وہی چیز اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کی کمائی کے عوض رہن ہے، یعنی اچھے اعمال کرا کے خود کو آزاد کرا سکتا ہے اور بہترین عمل صدقہ کرنا ہے۔ ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں اللہ کا خوف رکھا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، انسانوں کے ڈر سے بری ذمہ ہو کر، تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے درجے ہے۔ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر سے باہر جس حال میں بھی رہا، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ سورۃ النجم مکی صورت ہے۔ مکی دور بہت زیادہ آزمائشوں کا دور تھا۔ آپ کو کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی مجنون اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو نبی کاہن ہے اور نہ ہی مجنون ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے پاک قرار دیا، اور نبی نے وہی بات کہی جو وحی کے مطابق ہے، وہ حق کہا، جو اللہ نے کہا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ کار سراپا قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ کی سنت کی پیروی میں کیا چیز رکاوٹ ہے کہ یہی کہ عمل نہ کیا جائے، زندگی آپ کی تعلیمات کے مطابق نہ گزاری جائے اور نفس کی بات مانی جائے، کیونکہ قرآن کی تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی تعلیمات سراپا ہدایت اور رحمت ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس اصل شکل میں دیکھا، جہاں موجودات کا عالم ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھا کہ ان کو 600 پر تھے۔ سدرۃ المنتہا کی خوبصورتی بیان کرنا ممکن نہیں۔ سونے کے پتنگے اس پر گر رہے تھے اور کئی رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا، وہ خوبصورتی جس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ سفر معراج کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح کے شرک سے منع کیا۔ عرب کے جو بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، خود ساختہ بتوں کے نام رکھ لیے جس کی عبادت کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ لات، عزا، منات، منع فرمایا کہ یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں، یہ شرک ہے اور شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں۔ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، نہ کہ گمان پر یا جو اپنی یا اپنے بڑوں کی مرضی پر مبنی ہو، کیونکہ حق وہی ہے جو اللہ کی بات ہے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حق ہے، اور حق کبھی گمان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ گمان، ظن، معاشرے کے رسم و رواج، خاندان کی روایات حق نہیں ہو سکتے۔ دین نہیں ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو آپ نے نازل کیا، جو آپ نے بتا دیا، وہی حق ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا، اگر وہ کبائر سے اور فواحش سے بچیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اپنی وسیع مغفرت سے، رحمت سے خود ہی معاف کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، جو انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ کبائر سے بچا تھا، اس نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچایا تھا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اس سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
فرمایا پاکیزگی نفس کا کبھی دعویٰ نہ کرو، فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے، اس لیے اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، اپنی تعریفیں مت کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون کس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ تزکیہ نیکی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اور اس پر شکر گزاری کا عمل ہونا چاہیے، عاجزی کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندے گناہوں کے بعد ڈرتے ہیں اور نیکی کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور توبہ کو قبول کرے اور ہمیں معاف کر دے۔ اپنے نیک ہونے کا دعویٰ نہ کریں اور نہ ہی دوسروں کو حقیر اور گناہگار اور خود کو نیک تصور کریں، کیونکہ اسی سے نیکیوں کا تکبر آ جاتا ہے جو انسان کو پٹخ دیتا ہے۔ صحیفہ ابراہیم و موسیٰ کا ذکر، ان میں یہ پیغام تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی، اور ہر ایک اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسی کے مطابق پورا پورا اجر ملے گا، اور سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو نامہ اعمال کے دو حصے ہوئے، ایک وہ جو خود کام کرتا ہے اپنی محنت اور کوشش، اور دوسرا وہ جو اپنے دنیا سے جانے کے بعد آثار کی شکل میں چھوڑ کے جاتا ہے، صدقہ جاریہ کی شکل میں، جس کا عمل اس کے لیے مسلسل لکھا جاتا ہے اور اس کے درجات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا فرمایا ہر ایک کو پلٹنا رب کی طرف ہے، اس لیے اس سے پھر اس کے اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے۔ چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی علامت ہے۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کر قبروں سے نکل کر پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑے گا۔ حشر میں سب ایک آواز کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنی اس کتاب کو آسان بنا کے نازل کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کیا کوئی ہے اس میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ بار بار یقین دہانی کرائی کہ نصیحت جو لینا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا۔ ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، رہنمائی ہے، دلوں کا قرار ہے، سکون ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ان گنت انعامات اور برکات ہیں، آسانیاں ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کون ہے جو نصیحت کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، کون ہے جو نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے، اللہ 10 قدم آتا ہے۔ ہر رہنمائی قرآن کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے میں ہے۔ کتاب کی وضاحت ہر انسان کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ ہر چیز کی پورا منصوبہ بندی کی اللہ رب العزت نے، تقدیر بنائی، اس کی مدت، رنگ، شکل، حیت کے ساتھ مقررہ مقدار میں پیدا کیا۔ متقین کا مقام بتایا، باغوں اور نہروں میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں ہوگا، بہت اعلیٰ مقام۔ اور نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بادشاہ کا دربار، سچائی کی مجلس متقین کو ملے گی۔ جس کو یہ شان مل گئی وہ کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنے رب کے پاس اس کی مجلس میں جانے کے قابل ہو سکے گا۔ سورۃ الرحمن مدنی صورت ہے۔ اللہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سب سے بڑا انعام کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر بولنے کی قوت عطا کی، ان گنت نعمتیں عطا کی، اور نعمتوں کے ادراک کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو 33 دفعہ دہرایا گیا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تمام نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ الواقعہ مکی صورت ہے۔ 3 گروہوں کا تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ اعمال کے مطابق لوگ تقسیم ہو جائیں گے اور انہی کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔
سبقت کرنے والے تو آگے نکل گئے، بہت آگے، سابقون الاولون۔ اور دائیں ہاتھ والے بھی کامیاب ہو گئے، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا۔ اور بائیں ہاتھ والے بدبخت رہیں گے، جن کے نام اعمال میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ نکلے، بخشش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ملتا ہے۔ العظیم، کوئی اللہ العظیم کے نام کے ساتھ سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ تسبیحات جو انسان کے نام اعمال میں اس کے درجات کو بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ سب جاننے والا ہے، نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، ماضی، حال، مستقبل، سب کے بارے میں اس کے پاس علم ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مومن کا نور اس کے اعمال کی شکل میں آخرت میں اس کے لیے مددگار ہوگا، سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جتنی نیکیاں اتنا ہی نور ہوگا، دائیں بائیں خیر پھیلا کے نور کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ روشنی، یہ نور دنیا میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہو، اور آخرت میں حشر میں جب کپ اندھیرا ہوگا تو یہ اعمال اور یہ خیر انسان کے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا نور مکمل کرنا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دل میں نور ڈال دینا، ایک ایک اعضاء میں نور ڈال دینا، تاکہ انسان نور ہدایت سے فائدہ اٹھا کے دنیا آخرت دونوں کو منور کر سکے۔ آئیے اللہ کی راہ میں دوڑ لگا کر ففروا الی اللہ، اپنا نور بڑھانے کی کوشش کرے، اللہ کے کلام سے فیض پائیں، نور حاصل کریں اور اس نور کو پھیلائیں، روشنی حاصل کرے اور روشنی کو عام کرے، دیے سے دیا جلائے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکے، بڑے امتحان میں سرخرو ہو سکے، پاس ہو سکیں، کامیابی مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔